إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلى عزیزان گرامی، کربلا اور عصر حاضر کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ یقیناً کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں ہر علم اور ہر علم کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ نہ جانے کس خلوص اور کس عظیم نیت سے اس کی بنیاد رکھی گئی کہ روز بروز اس درسگاہ میں اس کی برکتوں میں اور اس کے ثمرات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ظالموں نے اس کو مٹانے کے لیے بہت کوششیں کی اور آج بھی کوششیں تیز ہو چکی ہیں۔ بلینز آف ڈالرز دنیا بھر میں خرچ ہو رہے ہیں تاکہ آزاداری کی آواز کو مٹا دیں، آزاداروں کو قتل کریں، آزاداروں کو دھمکا دیں، آزاداروں کو روک دیں، مگر ایک ایسا مشن ہے جو چلتا ہی جا رہا ہے۔ جتنا اس کو دبایا جا رہا ہے اتنا ہی ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا مادیت میں گھری ہوئی ہے، جبکہ مانوی پاور، مانوی طاقت مادی طاقت سے کہیں بلند و برتر ہوتا ہے، اور یہ مانویت اور مادیت میں جنگ جاری رہے گی۔ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی، اور غلبہ مانویت ہی کا ہوگا، غلبہ حق کا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن میں خدا نے وعدہ کیا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، باطل کو مٹنا ہی تو ہے۔ حق والے سامنے آئیں گے، حق والے اپنی طاقت کو منوائیں گے، ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ وقت اس لیے نہیں کہ حق کو دیر ہوگی، نہیں، حق والوں کو سنبھلنے میں دیر ہوگی۔ حق والے اگر سنبھل جائیں تو کوئی دن دور نہیں کہ حق کا غلبہ ہمیشہ سے ہوگا۔ ہمارا امام بھی منتظر ہے، ہم بھی منتظر ہیں، امام بھی انتظار فرما رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا امام آئے، امام انتظار کر رہا ہے کہ حکم خدا ہو۔ اور جیسے حالات گزر رہے ہیں اندازہ یہ ہو رہا ہے، روایات مد نظر رکھتے ہوئے جن روایات میں آخری زمانے کے حالات بیان کیے گئے ہیں، معلوم یہ لگتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہور بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے۔ اگر ظہور نزدیک ہے تو ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں گی، بہت بڑھ جائیں گی۔ اس لیے امام جب تشریف لائیں گے یقیناً بہت ضرورت ہے
مخلصین کی ضرورت ہے امام کو, ایسے مخلص جو کچھ کر کے دکھائیں. میں بہت سال پہلے, تقریباً 10-12 سال پہلے, جب قم میں زیر تعلیم تھا, قم سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کا راستہ ہے, ایک مسجد جمکران. جو لوگ گئے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں, جو لوگ نہیں گئے انشاءاللہ وہ جائیں گے, زیارت کریں گے. اور مخصوص نماز ہے. وہ مسجد خود امام کا نقشہ دیا ہوا ہے. امام نے خواب میں کسی مخلص کے نقشہ دیا ہے, اسی نقشے کے بنا پر, اسی نقشے کے تحت مسجد کو بنایا گیا ہے. عظیم برکتیں ہیں, بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر. راستے میں جا رہا تھا اور ڈرائیور بہت برہم ہو گیا تھا, اس لیے کہ کافی کنسٹرکشن ورک چل رہا تھا, راستے بن رہے تھے. اس نے کہا, مذاق میں اس نے کہہ دیا یا غصے میں کہہ دیا, اس نے کہا کہ ماں بھی امام زمان بھی آ رہا, یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمان تشریف لائیں. کیا ایسے راستوں کو امام زمان تھوڑی آتے ہیں؟ راستے ہم نے ٹھیک نہیں بنا, امام کو بلا لیتے. اس نے غصے میں کہا, ڈرائیونگ کرتے اس کو تکلیف بھی ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ ایسے راستے ہیں, ایسے راستوں کو تھوڑی امام آتے ہیں, ہم امام کو بلا رہے ہیں. راستے ٹھیک نہیں کرتے, امام کو بلا رہے ہیں. اس نے تو غصے میں کہہ دیا, مگر میرے دل میں تو بہت بڑی بات سمجھ میں آئی. امام کو یہ ظاہری سڑکوں کی مرمت کی شاید ضرورت نہ ہو, مگر دل کی راہوں کی مرمت کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے دل کے راستے ٹھیک سے ہم تیار نہیں کر لیتے, امام تشریف نہیں لائے. تو امام کا ضرور ہمارے ہاتھوں میں ہے. جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے, امام ضرور نہیں فرمائیں گے. انشاءاللہ ہم تو امید اور آس لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ آنکھیں جمال نور کو دیکھ کر انشاءاللہ روشن ہو جائیں گی. ظہور امام کی تعجیل کے لیے مل کر بلند آواز میں درود پڑھی محمد والا. جس طرح امام کو بلا رہے ہیں اس طرح بلانا شاید امام نہیں آئے. روایتوں میں لکھا ہے کہ مومن, امام کے چاہنے والے, امام کے منتظر, امام کے انتظار کرنے والے بے بس ہو جائیں گے, تکلیف میں آئیں گے, مصیبتوں میں گھر جائیں گے, اور نصرت کے لیے امام کو گڑ گڑا کے بلائیں گے. ہم لوگ معمولاً نماز کے بعد کس طرح دعا کرتے ہیں, یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل ظہور, ایک 3 مرتبہ کہا, اس کے بعد سوال پڑھ کے اٹھ گئے. چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے بچوں کو, خدا نہ کرتا اگر کسی کا گھر چل رہا ہو, تو جس کا گھر چل رہا ہے وہ اگر کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہو تو کیا اس طرح بلاتا ہے, کیا اے لوگو میرا گھر چل رہا ہے, مدد کے لیے آؤ, ایسا بلائے گا؟ خدا کی قسم وہ چلائے گا, چیخے گا, جتنی طاقت کوئی لگائے گا. اس طرح اگر امام کو بلائیں گے تو امام ضرور آئیں گے. مشکل دیکھیے, مشکل ون وے ہے, میں نے عرض کیا ہماری طرف سے مشکل ہے. وجودہ لطف, امام کا وجود لطف پروردگار ہے. امام نہ ہوتا تو بساطت الارض علی اہلہا, زمین اپنے اہل کو لے کے ڈوب جاتی, ختم ہو جاتی. حجت خدا کا ہونا بہت ضروری ہے, حجت خدا نہ ہو تو زمین ختم ہو جاتی ہے. وجودہ لطف, لطف پروردگار ہے. وغیبتہ منا, امام کا غیب میں رہنا ہماری وجہ سے. اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, ہر نبی کو لوگوں نے ستایا. 11 اماموں کو اللہ نے بھیجا, ہر امام کو کسی کو زہر سے, کسی کو تلوار سے شہید کر دیا گیا. اللہ نے کہا اماموں کو, ہادی کو اس لیے بھیجتے ہیں تم شہید کر دو, تمہاری عقل اتنی کامیاب نہیں ہے, تمہاری عقل اتنی میچور نہیں ہے. میں اپنے امام کو پردے غائب میں رکھ لیتا ہوں, ہادی کو پردے میں رکھ لیتا ہوں, جب تک تم کامیاب نہ ہو, جب تک تمہاری عقلیں کامیاب میچور نہ ہو, پختہ نہ ہو, اس وقت تک میں امام کو نہیں بھیجوں. یہ خدا کا فیصلہ ہے, ہمارے ہاتھوں میں. ہم اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے امام کو بلا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ مجلس اعزاز اور یہ اہتمام بس اسی لیے ہے کہ ہمارا والی و وارث ہم سے راضی اور وہ ان کی دعائیں ہمارے شامل حال. روایتوں میں کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں, امام کو دیکھتے ہیں, ہم امام کا چاہنے والا, اگر نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی گئی ہیں, اس کے حق میں امام دعا فرماتے ہیں. بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے حق میں امام دعا فرمائے.
اور خدا نہ کرتا اگر نام اعمال میں کچھ برائی کی گئی ہو تو امام مغموم ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ تیار نہیں ہوتا کہ اپنے امام کو رلائے، نہیں۔ انشاءاللہ ہم 10 بستہ گزارش کریں گے، امام ہم سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں اور دعا کریں، کیونکہ امام کی دعا کے بغیر، امام کی دعا کے بغیر ہمارا جینا، ہمارا رہنا ممکن نہیں ہے۔ بس بہت وسیع موضوع ہے، اس پر میں آنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے لیے الگ ایک اشرا درکار ہے کہ امام کس طرح ہماری مدد فرماتے ہیں، اور واقعات تاریخ میں بہت سے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ امام نے کس طرح شیعوں کی رہگیری کی ہے، شیعوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ پردے میں رہنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام ہم سے بے خبر ہے، نہیں، ہم امام سے بے خبر ہیں، امام ہماری پوری خبر رکھتے ہیں۔ جو موضوع میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا ایک حقیقت ہے، ایک زندگی ہے، ایک حیات ہے، ایک دستور العمل ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک کرائٹیریا ہے۔ کربلا کو سامنے رکھو، اپنے اعمال کو پرکھتے جاؤ۔ جتنا ہم کربلا سے قریب ہوں گے اتنا ہم حسینیت سے قریب ہوں گے، جتنا ہم حسینیت سے قریب ہوں گے اللہ سے قربت ہوگی۔ دنیاوی کامیابی بھی کربلا سے منسلک رہنے میں ہے، اور آخرت کی بھی کامیابی۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے عزیزو؟ دنیا کچھ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا مادیت اور معنویت۔ مادیت بہت محدود ہے، مگر مادیت ایک مقدمہ ہے معنویت تک پہنچنے کا۔ جہاں پر دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہاں پر کہا گیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہی وہاں کاٹو گے۔ تو دنیا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا۔ اگر دنیا کے کام کرنا چاہو تو یہ سوچ کر کرو، ایسے کرو گویا تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین فارمولہ دیا امام نے۔ مسجد بناؤ تو ایسے بناؤ 1000 سال 10,000 سال اس مسجد کو رہنا ہے۔ کوئی ٹیمپرری ورک مت کرو، دنیا کے کام کرو۔ وَاعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، دنیا کے کام ایسے کرو گویا تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، آخرت کے کام ایسے کرو گویا تمہیں کل مرنا ہے۔ بس یہ اگر سوچ لے انسان، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسلام کبھی نہیں انکریج نہیں کرتا کہ تم دنیا کو ترک کرو۔ میں نے عرض کیا حادثوں کو، جہاں مولا کائنات دنیا سے پرہیز اور دنیا سے زہد اختیار کرنے، دنیا سے دوری اختیار کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں، وہیں پر مولا فرما رہا ہے کہ الفقر کاد یکون کفرا، فقر، محتاجی، غریبی انسان کے لیے اتنی بری بلا ہے کہ کبھی کبھی انسان اسی فقیری کے توسط سے کافر بن جاتا ہے۔ مولا نے پھر فرمایا کہ اگر فقر میرے سامنے مجسم ہو کر آ جائے لقتلتہ، میرے سامنے اگر فقر جسم بن کر آ جائے تو اسے قتل کر دوں گا۔ اسلام نے انکریج نہیں کیا فقیر بننے کو، محتاج بننے کو، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا القاتل عیانہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے گویا وہ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا ہے۔ انکریج کیا ہے پیغمبر نے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ایک کسان کا مصافحہ دیتے ہیں، کیونکہ کسان کے ہاتھ زبر ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، مصافحہ دے کے کسان کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ ان ہاتھوں کو بہت چاہتا ہے، اللہ ان ہاتھوں کو بہت چاہتا ہے، محنت کیجیے گا۔ مولا کی سیرت میں محنت، حلال روٹی کمانے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی کام برا نہیں ہے۔ برا تو بھیک مانگنا ہے، ہاتھ پھیلانا برا ہے، سر کو جھکانا برا ہے، محنت کر کے کام روٹی کمانا کوئی چیز برا نہیں، کوئی بھی کام ہو حلال ہو۔ بس حلال روٹی کمانے میں بڑا کام چھوٹا کام نہیں ہوتا، انسان بڑا چھوٹا اس کے تقوی کے، اس کے کردار کے ذریعے سے ہوتا ہے، کام کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اور عزیزو ہمارے یہاں ماحول ہونا چاہیے، جو چھوٹا کام کر رہا ہے، معمولی کام کر رہا ہے، اس کی توقیر ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے۔ ایران میں جائیے ماشاءاللہ، جو جھاڑو دیتے ہیں صبح 4 بجے تقریباً نماز سے پہلے وہ لوگ جھاڑو دیتے ہیں سڑکوں کی، وہ لوگ جب کوئی راستے سے گزرتا ہے اسے کہتے ہیں خستہ نباشی،
آپ قوت سے رہیں، اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے، احترام ہوتا ہے. چائے جو آفیسر میں چائے جو دیتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں مسئول آبدار خانے، یعنی چائے کا سپرنٹینڈنٹ، وہ مدیر ہے، مسئول ہے. دیکھیں الفاظ میں ایسا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو، یعنی نکمہ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک کردار بلند ہے، تقویٰ بلند ہے. چھوٹا کام بڑا کام حلال ہو تو کافی ہے. کسی پر ڈیپینڈ ہونا یہ اس کی مذمت کے لیے اسلام نے. مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے. پہلی مرتبہ جب ظاہری خلافت ملی اور مدینے سے دارالخلیفہ کو شفٹ کیا کوفے کی طرف، کوفے میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے. اصحاب بھی ساتھ ہیں. دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، کچھ لوگ نماز میں مصروف ہیں. مولا نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ وہاں پر تھے انہوں نے بتایا کہ رجال الحق ہے، یہ مردان خدا ہیں جو نماز میں مصروف ہیں. اچھا، یہ رجال الحق ہے، مردان خدا ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ دن رات عبادت کرتے ہیں. ماشاء اللہ، دن رات عبادت کرتے ہیں. تو مولا نے پوچھا ان کی روزی روٹی کون دیتا ہے، ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے، ان کے احتیاجات کو کون برطرف کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا یہ ہمیں شرف ہے، ہم محنت کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ان کو روزی روٹی پہنچاتے ہیں. تو امام نے کہا اگر تم لوگ نہیں دو گے تو یہ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگ بڑے مردان الہی ہیں، اللہ کے بندے ہیں کہ صبر کر لیں، اگر مل گیا تو کھا لیں گے، نہ ملا تو صبر کر لیں. تو امام نے بڑا سخت جملہ استعمال فرمایا. امام نے فرمایا یہ تو کوفے کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، کوفے کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، ملے تو کھا لیتے، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. اور پھر حدیث ارشاد فرمایا ملعون من القى کلہ علی الناس، ملعون وہ شخص جو اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے. ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ذمہ داری کو، اپنے بوجھ کو دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے. خدا کی قسم عزیزو، کبھی کبھی بعض معاشرے میں جاتا ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگ تو اس سے بری ہیں کیونکہ آپ ان سے مربوط ہیں، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ وہاں تک بات کو پہنچائیں. بنگلور میں میں نے ایک نوجوان کا بہترین نوجوان سامنے آیا، میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میرا بھائی دبئی میں ہے. میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہا میرا بھائی دبئی میں. منعوانم کہ رستم قوت پہلوان، میں وہ ہوں کہ رستم بہت بڑا پہلوان. بھائی رستم بہت بڑا پہلوان تھا، تم کیا ہو؟ اپنی حقیقت کو پہچانے. اس لیے کہ انسان چاہے تو چاند کو اپنے یہاں اتار سکتا ہے، تاروں کو اپنے گھر میں سرتریز کر سکتا ہے. انسان میں اللہ نے اتنی بڑی صلاحیتیں دی ہیں. انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ذمہ داری کو، اپنے بوجھ کو دوسروں کے کندھوں میں ڈال دے. تو عزیزو دنیا کچھ نہیں ہے، مادیت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. غور کریں گے تو انسان کیا ہے؟ انسان کی اہمیت اشرف المخلوقات اس لیے نہیں کہ وہ بدن کا حامل ہے، بیوٹیفل بدن ہے، ہینڈسم، نہیں، اس سے نہیں ہے. اگر طاقت کا لحاظ کریں گے تو شیر ہم سے زیادہ طاقتور ہے، شجاعت کا لحاظ کریں گے شیر ہم سے زیادہ شجاع ہے. اس سے نہیں ہے انسان کے اندر، اشرف المخلوقات ان چیزوں سے نہیں ہے. اگر انسان کی اس مادی حقیقت پر غور کریں گے تو ہنسی آتی ہے. ابھی تو کبھی ہم نے غور نہیں کیا، ہنسی آتی ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تکبر کرتا ہو، جس کی ابتدا نجس قطرہ، انتہا مردہ نجس، دو نجاستوں کے درمیان میں زندگی گزارے اور وہ اکڑ کے چلے. کتنی تعجب کی بات ہے. اتنا نجس کہ اگر کوئی اس کو چھو لے اس پر غسل مسح میت واجب ہو جاتا ہے. دو نجاستوں کے درمیان انسان اکڑ کے چلتا ہے، کوئی حقیقت نہیں انسان کی. اور پھر انسان، علامہ جواد عمری ارشاد فرماتے ہیں حفظہ اللہ کہ اگر غور کریں انسان کیا کرتا ہے زندگی میں، اگر مادی اعتبار سے لحاظ کیا جائے تو اس کی پوری بھاگ دوڑ کچن سے ٹوائلٹ تک، بہت معذرت چاہتا ہوں یہ چونکہ حقیقت ہے، اپنی حقیقت کو جانیں، کچن سے ٹوائلٹ تک پوری زندگی ہم کیا پروڈیوس کرتے ہیں اس کا ذکر بھی مناسب نہیں ہے. یہ ہے انسان، اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. یہ اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا. اگر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی روح
یہ من روحی، اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے. جیسے ہی وقت میں اپنی روح کو اس پتلے میں پھونکوں فقعوا لہ ساجدین، اس سے پہلے نہیں پیکر جو بدن ہے اس پر سجدہ واجب نہیں کیا، فرشتوں پر سجدہ نہیں کہا کہ جیسے میں روح کو پھونکوں فقعوا لہ ساجدین. یہ فا جو ہوتا ہے عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں، فا ہوتا ہے اس کا تم والے رہو، یعنی اس کے بعد فوراً، اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں. یعنی جیسے ہی میں روح کو پھونکوں تم فوراً سجدے میں چلے جاؤ. یعنی انسان کی اشرف المخلوقات ہونا، انسان کا بلند ہونا اس روح سے تعلق رکھتا ہے جو مادی نہیں ہے، جو مانوی ہے. تو اس کائنات میں مانویت کی حکومت ہے. عزیزوں میں اپنے موضوع کی طرف قریب آ رہا ہوں، اس مقدمے سے میں گریز نہیں کر سکتا، یہ تمہید کے بغیر میں اس بات کو نہیں پہنچا سکتا جس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. یہ پوری کائنات مانویت سے محیط ہے. مادی وہ چیز ہے جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، مگر مانویت ایسی ہے جو اس پر بھاری ہے، اس پر حاوی ہے. اسرار کائنات سے ہم واقف نہیں ہیں. جتنا ہم اپنے اندر کی روح کو صاف کریں گے، پاک کریں گے، اتنا پردے ہٹ جائیں گے. پردے جب ہٹیں گے حقائق سامنے آ جائیں گے، حقیقتیں دیکھنے لگیں گے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. یہ دنیا والے ہیں جو دھیرے دھیرے پردے ہٹاتے ہیں اور حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، مگر علی وہ نہیں جو پردے اس کے لیے ہٹ جائے. نہیں، علی فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹ جائے لمزددت یقینا، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یعنی کوئی پردہ ہے ہی نہیں. ولی کے خدا سے کوئی پردہ نہیں. یہ مولا فرما رہا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ مولا حسن کے لیے نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے کہ ان کے لیے پردہ نہیں ہے، وہ عقل کل ہے. ولی خدا، میں ایک مثال دائرے سے دیتا ہوں. ولی خدا میں بھی فرق ہے، اس کو ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں تاکہ کربلا سمجھ میں آئے. ولی خدا عقل کل ہوتا ہے، اس کے لیے گزشتہ حال آئندہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہاں وہاں سامنے پیچھے اوپر نیچے کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ہمارے لیے ہے نا، اس لیے کہ ہم مادیت میں محیط ہیں. ہم سامنے دیکھتے ہیں تو پیچھے سے بے خبر ہیں، آج دیکھتے ہیں تو آئندہ کل سے بے خبر ہیں، گزشتہ کل سے ہم بے خبر ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے. مگر ولی خدا کے لیے کیسا ہے؟ ولی خدا کے لیے کوئی حال ماضی مستقبل نہیں ہے، کوئی پردہ ہے ہی نہیں. کائنات ان کے سامنے بنی ہے تو کوئی پردہ نہیں ان کے سامنے، کوئی پردہ نہیں. تو ولی خدا جناب روایتوں میں لکھا ہے، قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے سورہ کہف. سورہ کہف 3 مہم داستانوں کو بیان کرتا ہے. ایک داستان کہف جو اصحاب کہف کی داستان ہے، مشہور داستان ہے، ماشاءاللہ اس کی سیریل بھی بنی ہے. بچوں کو دکھائی ہے، الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے یہ مذہبی چیزوں کو دکھائیے، بچے بلڈ ہوں گے. روایتوں میں ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے شجاع بنے تو بچپنے میں بچوں کو مولا کائنات کی شجاعت کی داستانیں سناؤ. مولا کائنات کی شجاعت کی داستانوں کو سناؤ تاکہ بچے تمہارا آئندہ شجاع بنے. بھائی جس طرح تلقین کی جاتی ہے ویسا انسان پرورش پاتا ہے. جس ماحول میں انسان پلتا ہے وہی ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے. بالخصوص بچے اور ٹین ایجر جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کرٹیکل ماحول ہوتا ہے، یعنی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے زندگی کا. جیسے ٹماٹر ملا ان کو، جیسے میٹیریل ملا، جیسے ماحول ملا، اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ موڈ کرنا چاہیں، ٹرن کرنا چاہیں، بہت مشکل ہے. بچوں کی تربیت جس وقت میں کرنا چاہیے اسی وقت کرنا ہے. دیر ہو گئی تو پھر بہت دیر ہو گئی، پچھتانا پڑے گا. تو عزیزوں 3 داستانیں. ایک اصحاب کہف کی داستان، اصحاب کہف اصحاب رقیم کی داستان. دوسرے داستان موسیٰ اور خضر. اب بہت ہی انٹرسٹنگ داستان ہے موسیٰ اور خضر. میں ایک مثال پیش کروں تاکہ میرے موضوع سے ربط کروں. جناب موسیٰ جب ان پر تورات نازل ہوئی اور اللہ سے تکلم کا شرف ملا تو روایتوں میں کہ تھوڑا سا عجب آ گیا دل میں، دخل عجب. اب ذرا نازک منزل سے گزر رہا ہوں، نبی خدا ہے. عجب اگر ہمارے لیے کہے، عجب کے معنی کیا ہے؟ خود برتر بینی، اس طرح ہم گھمنڈ میں کہتے ہیں. اگر ہمارے لیے عجب کا معنی ہو تو اس کے الگ معنی ہوتے ہیں. نبی خدا کے لیے عجب کچھ اور ہوتا ہے، ان کا عجب الگ ہے.
ترتیب یہ ہے کہ میں اللہ سے کلام کرنے والا ہوں. تو وہی نازل میں آئے جبرائیل ادرک موسیٰ قبل ان یہلک، اس سے پہلے کہ وہ ہلاک ہو جائے اس کی مدد کو پہنچو. عزیزو انبیاء وہ ہیں، میں نے عرض کیا نا انبیاء اور ائمہ کا رشتہ، انبیاء وہ ہیں جو جبرائیل کی مدد کے محتاج ہیں، مگر ہمارے امام وہ ہیں کہ جبرائیل ان کی مدد کا محتاج ہے. بہت فرق ہے نا. میں سند کے ساتھ بول رہا ہوں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے پیچھے روایتیں ہیں، اس کے پیچھے حدیثیں ہیں. انبیاء کو آپ کمپیئر مت کریں ائمہ سے. نہیں، ائمہ 14 معصوم جو ان کا مرتبہ الگ ہے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ان کی کن ذات سے معرفت نہیں ہو سکتی. تو جناب موسیٰ کو یہ حالت، یہ کیفیت پیش آئے تو وہی نازل ہوئی جبرائیل پر کہ جائیں ان کی مدد کریں. جبرائیل آئے، کہا آئے موسیٰ تم سے بھی بڑھ کر ایک عالم ہے اس کائنات میں جو اسرار الہی کو جانتا ہے. کائنات میں جو پوشیدہ اسرار ہیں جو تم نہیں جانتے اس کو جانتا ہے. جاؤ اس کے پاس تھوڑا سا سبق سیکھو. میں تو موسیٰ کہیں اللہ اب باقاعدہ گھمنڈ ٹوٹ جائے گا. وہ گھمنڈ نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، موسیٰ ان کے اسٹیج کا. تو گئے اور تلاش کیا، پایا ان کو جناب خضر کو. حالانکہ مرتبے میں جناب موسیٰ جناب خضر سے بہت بلند، اللہ سے پیغمبر ہیں، مگر یہ خدا بتانا چاہتا ہے جتنا بھی بڑا ہو دوسروں کے محتاج ہو، کبھی عجب کا شکار نہ ہونا. تب جناب خضر کے پاس آئے، انہوں نے کہا مجھے اسرار عالم میں جو پوشیدہ ہیں اس کو بتاؤ. تو جناب خضر نے کہا لن تستطیع معی صبرا، کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کون سے اسرار ایسے تھے جو جناب خضر جانتے تھے اور جناب موسیٰ نہ جانتے تھے، اور پوچھنے کی بات فرما رہے ہیں جناب خضر کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. اس لیے کہ موسیٰ تھوڑی سی طرح غصے والے تھے. ان کی داستان پڑھی ہے موسیٰ کی، جہاں بھی گئے تھوڑا سا انہوں نے امر بالمعروف اور نہی منکر میں سختی سے کام کیا جناب موسیٰ. اور بدن بھی ماشاءاللہ جناب موسیٰ کا اتنا بھاری تھا. ایک مرتبہ ایک بنی اسرائیل کا شخص جو جھگڑا ہو رہا تھا مومن کے ساتھ، ایک فرعونی کا جھگڑا ہو رہا تھا، مومن نے شکایت کی کہ فرعونی مجھے مار رہا ہے. تو جناب موسیٰ نے تھوڑا سا سبق سکھانا چاہا، تھوڑا سا ایک مکہ لگایا، وہ آدمی مر گیا. جناب موسیٰ ماشاءاللہ بہت ہیکل کا بہت جسم بھاری جسیم تھے. جناب موسیٰ نے کہا نہیں، میں کوشش کروں گا آپ کی شاگردی کا، میں کوشش کروں گا کہ صبر کروں. تو جناب خضر نے کہا میں جب کچھ کرتا ہوں تو غور کرو، ٹھوکنا نہیں ہے، یہاں امر بالمعروف نہیں کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، میں ذرا دیر بعض لوگ جانتے ہیں اس اچھی داستان کو، میں پوری داستان سنانے نہیں جا رہا ہوں. میرا بس ایک چیز لینا ہے کہ اسرار الہی کو کون جانتا ہے. جو کائنات میں پوشیدہ معنویت ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ولی یہ خدا ہے جو اسرار سے واقف ہوتا ہے. ایک کشتی سامنے آئی، کشتی کو انہوں نے معیوب کیا. جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ نہیں تم نہیں جانتے، کہا صبر نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں پھر مجھے موقع دیں. آگے بڑھے، ایک یتیم کو، ایک شخص کو، ایک نوجوان کو انہوں نے قتل کر دیا. پھر انہوں نے ٹوکا کہ نہیں الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، کہ نہیں اس کے تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. پھر آگے بڑھے، ایک دیوار جو گر رہی تھی، چونکہ وہ اس بستی کی دیوار تھی جن بستی میں کو کھانا نہیں دیا گیا، لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، تو یہ بستی کی دیوار کو تعمیر کرنے لگے. تو پھر انہوں نے ٹوکا کہ ایسی جگہ کی تعمیر کیوں کرتے ہو جہاں میں کوئی پوچھا نہیں. تو کیا دیکھا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے تو ھذا فراق بینی و بینک، اب ہماری جدائی کا وقت ہے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، میں اس سے زیادہ اسرار کو نہیں بتاؤں گا. اب سن لو کہ کشتی کو اس لیے معیوب کیا، اس لیے کہ سلطان جاہل ظالم بادشاہ تھا، اس کشتی کو مظلوموں کی لے لیتا. اگر معیوب کر دیتا تو وہ پھر اس کشتی کو چھوڑ دیتا، وہ آتے ریپیئر کرتے کشتی کو، اپنے استعمال میں لے آتے. تو یہ مظلوموں کی حمایت رہی. دنیا والے نہیں سمجھتے، مگر میں جانتا ہوں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. آگے بڑھے، کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ وہ مشرک ہونے والا تھا. نہ کرنا وہ خود مشرک تھا بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی شرک کی طرف دعوت دے رہا تھا. لہٰذا میں نے اس کو قتل کیا. بھائی تم تو روزانہ جناب ملک الموت اتنوں کی روح کو قبض کرنے اعتراض نہیں کرتے. میں نے ایک روح کو قبض کیا تو تمہیں اعتراض ہو گیا؟ اتنے روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں، تمہیں اعتراض نہیں ہے؟ میں نے ایک ولی خدا اللہ کی اجازت سے میں نے ایک روح کو قبض کیا، تمہیں اعتراض کرنے لگے. کب دیوار اس لیے میں نے تعمیر کی، اس لیے وہ یتیموں کا خزانہ اس کے اندر تھا. یتیم ابھی بچے تھے، ابھی نہیں معلوم تھا کہ لوگ اس کو اس خزانے کو اٹھا لے جاتے تھے. میں نے تعمیر کیا تاکہ ابھی بچے بڑے ہو جائیں، خزانہ ان کے ہاتھ لگ جائے. بس یہ اثرات ہے. عزیزوں، جب کوئی ولی خدا
جب کوئی ولی خدا اگر کوئی انیوژل کام کرتا ہے، وہ کام ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اعتراض مت کرو. توجہ ہے آپ کی؟ جو ولی خدا اگر کچھ ایسا کام کرے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، تو بجائے اس کے کہ اعتراض کرے، وہاں پوچھنا نہ پڑے گا یا خاموش رہنا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری سکت نہیں اس کو سمجھیں. اسرار الہی پوشیدہ ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کہ امام حسین نے مدینے سے کیوں اپنے خان والے کو لے کر گئے، بچوں کو کیوں لے گئے؟ ایک بڑی بڑی ہستیوں نے اعتراض کیا. کہ کیوں؟ کہ معیت ولی خدا میں ہونا شرط ہے. اگر معیت کیا ہے؟ ہمراہی. ولی خدا کے ہمراہ نہ ہو تو گمراہ ہے. ولی خدا کی ہمراہی ضروری ہے، اگر ہمراہ نہ ہو تو گمراہ ہے. زیارت عاشورہ میں نے عرض کیا کہ اس کی سند حدیث قدسی. زیارت عاشورہ اس کی جملہ بہت ہی اہم ہے. ایک جملہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو بس یہ جانے کا نہیں ہے. ہم سے کہا گیا ہے کہ دیکھو زیارت عاشورہ پڑھنے والوں، ولی کی معیت چاہیے. تم دعا کرتے ہو زیارت عاشورہ میں کہ پروردگار ہمیں معیت اور ہمراہی نصیب فرما ولی خدا کی اس دنیا میں اور آخرت میں. کہ یہ ہمراہی اس دنیا اور آخرت میں یوں ہی نہیں ملتی. کہ کیسے ملتی ہے؟ یہ ہمراہی 3 شرطوں پہ ملتی ہے. پہلی شرط فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، ان کی معرفت. جب تک ولی خدا کی معرفت نہ ہو ان کے ہمراہ نہیں ہو سکتے. بہت سے ایسے میں تاریخ میں ایسوں کے نام بتاؤں گا، ان کے کردار بتاؤں گا کہ آپ تعجب کریں. فرزدہ کا نام سنا ہے؟ فرزدہ بہت بڑے شاعر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا سلام بھیجتے ہیں. بہت مرثیہ لکھا انہوں نے، بہت اشعار لکھے، بڑی منقبت کی اہل بیت علیہ السلام کی. مگر فرزدق آتے ہیں، کوفے سے نکل کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. ادھر حج کو عمرے میں بدل کے مولا آ رہے ہیں کوفے کی طرف. راستے میں ملاقات ہوئی، فرزدق ملتے ہیں اور امام سے بہت سے مسائل پوچھتے ہیں، حج کے مسئلہ پوچھتے ہیں، معاشرے کے حالات کی گفتگو ہوتی ہے. مولا پوچھتے ہیں کہ فرزدق تم کوفے سے آ رہے ہو، بتاؤ کوفے کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے؟ تو فرزدق شاعر تھے بہرحال، ایک جملے میں پورے کوفے کو ڈیفائن کیا، انٹروڈیوس کیا کوفہ کیا ہے، کوفے والے کیا ہیں. تو فرمایا، فرزدق نے کہا مولا قلوبہم معک وسیوفہم علیک. مولا ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جانتے ہیں کہ تم زہرا کے لال ہو، جانتے ہیں کہ تم نبی کے نواسے ہو، جانتے ہیں کہ تم امام برحق ہو، مگر سیوفہم علیک، دنیا نے ان کی تلواروں کو تمہارے خلاف کر دیا. قلوبہم معک وسیوفہم علیک. اللہ فرزدق بہت بڑا شاعر کوفے والوں کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ دل تمہارے ساتھ ہے مگر تلواریں تمہارے خلاف ہے. مگر خود میں پوچھوں گا فرزدق تم کہاں جا رہے ہو؟ فرزدق بڑی شخصیت ہے نا، قابل احترام شخصیت ہے. ولی خدا کی پہچان کا لمٹ دیکھیے، ولی خدا کو کہاں تک پہچانتے ہیں. سب کچھ پوچھا، سب کچھ بتایا، مگر راستہ اختیار کیا حج کا. یہ نہیں سوچا کہ ارے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، ایک ولی خدا امام وقت حج کو عمرے میں بدل کے آ رہا ہے، میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا حج کروں. یہیں پر امتحان ہوتا ہے عزیزو. امتحان یہیں پر ہوتا ہے. امتحان آسانیوں میں نہیں ہوتا، امتحان سختیوں میں ہوتا ہے. تو امام نے بھی کچھ نہیں کہا، فرزدق ان کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے امام خاموش ہو گئے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عجیب داستان ہے، ہمیں بہت سے اسرار کربلا کے واضح نہیں ہے. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ امام جب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو بہت سے ابعاد کربلا کے ہمیں بتائیں گے جو ہم تک آج تک ہم نے سوچا کہ وہ شاید قیامت تک لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے کہ ولی خدا کے کارناموں کو ولی خدا ہی پہچان سکتا ہے. اس لیے کہ اسرار جو پوشیدہ ہیں وہ آشکار نہیں ہے. فرزدق چلے گئے. اب فرزدق کی صاحب میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، ایک بات میں ضرور کروں گا. اے فرزدق تمہارا احترام ہم پر لازم، اس لیے کہ تم مداح ہے اہل بیت ہو، مگر تمہارا موازنہ حر سے نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ تم وہ ہو جو امام سے ملاقات کرنے کے بعد امام کو چھوڑ کے مکہ چلے گئے، مگر ہر وہ ہے کہ امام کو روکنے کے باوجود عصر عاشور جب عصر تاسوعہ اس نے سوچا کہ میں کس جگہ پر ہوں اور امام کس جگہ ہیں، ایک رات کو اس نے ایسا فیصلہ کیا، امام نے اس کے حق میں بے ابی انتم و امی کہہ دیا۔ بہت فرق ہے، فرزدق بہت عظیم شخصیت، مگر ہر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کربلا کے شہداء کو امام نے ایسے چنا ہے کہ ہر ایک کی اہمیت بڑے بڑوں سے مقایسہ نہیں ہو سکتی۔ عزیز ترماح ابن عدی، آپ نے سنا ہے مناظرہ کے شخص، ایسا شخص جو ڈیبیٹ کرتا ہے، معاویہ کے دربار میں جا کے پوری جرأت کے ساتھ مولا کائنات کا دفاع کرنے والا ترماح ابن عدی، مگر امام کی خدمت میں پہنچا، امام کو مشورہ دیا کہ آپ کربلا نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، آپ چاہیں تو یمن آ جائیں، یمن میں میرے پاس 10,000 شمشیر زن، 10,000 فوجی ہیں، میں 10,000 فوجی کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو امام نے کہا ترماح، ولی خدا کو تو مشورہ دے رہے ہو، ولی خدا کو مشورہ دے رہے ہو، ان اللہ شاء ان یرانی مطلع، مجھے کربلا جانا ہی نہیں۔ یہ وہ بات نہیں کہ میں ابھی فیصلہ لے رہا ہوں، نہیں، اس کا فیصلہ پروردگار کے سامنے ہو چکا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ تم نہیں سمجھ پاتے، میں تمہیں آج نہیں سمجھا پاؤں گا، اس لیے کہ ان لوگوں کی نگاہ ہے سن 61 ہجری میں ہے، مگر امام کی نگاہ ہے قیامت تک کے لیے۔ جو اسرار جو سن 61 ہجری میں واضح نہیں ہو پائیں گے، امام قیامت تک جو زمانہ آئے گا، دھیرے دھیرے ایک ایک سر جو کربلا میں واقع ہوا ہے وہ واضح ہو جائے۔ کربلا کو سمجھنا ایک معمولی چیز نہیں ہے، ولی خدا کے کام میں عقل کھول رہے ہیں، یوں ہی تھوڑے فیصلہ لے گا۔ عزیزوں، کربلا لوگ پوچھتے ہیں نا سوال کہ کربلا میں امام عورتوں کو کیوں لے گئے، بچوں کو کیوں لے گئے، آخر کربلا کیوں گئے؟ اگر کربلا نہ جاتے، مدینے میں رہتے یا مکے میں رہتے، کہیں اور چلے جاتے تو محفوظ ہو جاتے۔ بھئی جان کی حفاظت ضروری ہے نا، ہم پوچھ لیتے، سوال کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ مادیت کی مجبوری ہے، اگر معنویت ہوتی تو آواز پہنچانے میں اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، کوئی مائک نہیں تھا وہاں پر، مگر علی کی لہجے میں زینب کبریٰ اپنی بات کو پہنچایا۔ یہ ہماری مجبوری ہے، انسان مجبور ہے، مادیت کا سہارا لیتا ہے۔ ولی خدا کے کارنامے، ترماح ابن عدی، ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ امام کیوں حرکت کی، امام نے کیوں بچوں کو ہمراہ لیا، کیوں بیویوں کو ساتھ لیا۔ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں مادی میٹیریلسٹک وے میں، یعنی ایک مادی جہت سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ امام اگر اس طرح کرتے تو کامیاب ہو جاتے، اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح ہوتا۔ بھئی ہم چونکہ ہمارے پاس پردے پڑے نا ہمارے ساتھ، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے، جو چیز آنے والی ہے، آنے والا زمانہ جو سمجھے گا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ امام دنیا والے یہ سوچتے ہیں کہ امام کو کامیاب ہونا ہے، امام کامیابی کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، خدا کی قسم امام نے جنگ کی، مگر امام کس طریقے کا مقابلہ کیا، یہ ظاہری جنگ کا نہیں۔ میں 3 دلائل پیش کروں گا، بہت توجہ چاہتا ہوں انسان محترم، 3 دلائل پیش کروں گا کہ امام نے کیوں دشت کربلا کا انتخاب کیا اور کیا چاہتے تھے امام۔ اگر ظاہری جنگ لڑنی ہوتی، ہماری عقلیں اتنا سمجھ رہی ہیں نا، ظاہری جنگ لڑنی ہوتی تو اگر تعداد مقابلے والوں کی بہت زیادہ ہو اور ہماری تعداد کم ہو تو میدانوں میں جنگ نہیں لڑی جاتی، پہاڑوں کا سہارا لیا جاتا ہے، یمن چلے جاتے ہیں، پہاڑوں میں گوریلا وار ہوتی ہے، گوریلا وار جب کم لوگ ہوتے ہیں تو معمولاً گوریلا وار لڑی جاتی ہے، پہاڑوں میں چھپ کے لڑی جاتی ہے تاکہ کامیابی ہو، لاس جانی کا بدنی لاس کم ہو۔ مگر امام یمن نہیں گئے، ترماح ابن عدی کا یہی ان کی سوچ یہی تھی کہ یمن آ جائیں تو پہاڑی علاقہ ہے، چھپ چھپ کے آرام سے تمام یزیدیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ترماح اپنی سوچ رہے ہیں، مگر امام نے یمن کا انتخاب نہیں کیا کہ دشت اوپن سپیس میں آ گئے، کا معلوم ہوا کہ امام ظاہری جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک، ایک دلیل۔ دوسری دلیل، اگر کوئی ظاہری جنگ جیتنا چاہتا ہے تو جہاں کہیں بھی ہو تقریر ہوتی
ظاہری جنگ جیتنی ہے نا، ادھر مقابلے میں کم سے کم 30,000 1,20,000 تک بھی بتایا گیا ہے. فگر الگ الگ ہے، تاریخ میں مختلف روایتیں ہیں. کم سے کم جو روایت ہے وہ 30,000 فوج تھی. ٹھیک ہے، کم سے کم لے لیں. 30,000 کے مقابلے میں کم سے کم 10,000 تو اکٹھا کر لیتے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں مدینے سے جیسے نکل رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ آؤ جنگ کرو، زہرا کے لال کی حمایت کرو، کفر کو مٹانا ہے، ظلم کو مٹانا ہے، ساتھ ہو جاؤ. نہیں، امام فرما رہے ہیں جو میری راہ میں، اللہ کے راہ میں دین کے لیے خون کو نچھاور کرنا چاہتا ہے فلیرحل معنا، جو خون دینا چاہتا ہے، جو شہید ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ آئے. ظاہر سی بات ہے جب شہادت کی ابتدا سے بات ہوگی تو کتنے لوگ گھبراؤ گے. تو امام بلا نہیں رہے ہیں، امام بھیج رہے ہیں. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام نے خطبہ دیا، وہاں پر فرمایا دیکھو اب تو تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ کوئی مال غنیمت ملنے والا نہیں ہے. اب تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ شہادت ہی شہادت ہے. جو سوچ لے، جو مال غنیمت کے حوث میں آ رہا ہے، جو دنیاوی لالچ میں آ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. امام بھیج رہے ہیں. اگر ظاہری جنگ کرنی ہوتی تو امام کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو بلائیں، مگر امام کے ہاں بھیج لو. دو دلیل. تیسری دلیل اور بہت محکم دلیل ہے، اگر ہر بچہ سمجھ سکتا ہے، اگر ظاہری جنگ کرنی ہوتی امام کو تو امام بچوں اور بیویوں کو ہمراہ نہ لے جاتے. دیکھیں بچوں اور بیویوں کا ہمراہ لے جانے کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ آسانی سے آپ کو مجبور کر سکتے ہیں، ان کو مجبور کر سکتے ہیں. بیویاں ہیں، اہل حرم ہیں، بچے ہیں، تو آپ ظاہری جنگ بچوں کو کوئی لے جا کر یا بیویوں کو لے جا کر نہیں لڑتے. ٹھیک ہے، یہ تین محکم دلیلیں ہیں کہ اس سے واضح ہے، کلیئر ہے کہ امام ظاہری جنگ کرنا نہیں چاہتے. تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر فضائل کو میدان میں رکھیں اور تمام تر رذائل کو آشکار کریں. ایک طرف تمام تر انسانیت کے عروج کو بتائیں اور اس طرف حیوانیت کے تمام تر پستی کو ظاہر کریں. دیکھیے یہ آج کا دن نہیں ہے، کربلا 61 میں نہیں ہے. لکھنے والوں نے بہت خوب لکھا ہے، اہل سنت کی علماء نے بھی لکھا ہے کہ کربلا کی بنیاد صحیفہ میں ہوئی ہے. کربلا کی بنیاد اہل تصنف کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، سیرہ یعقوبی اٹھا کے دیکھیے، سیرہ یعقوبی لکھنے والا اہل تصنف کا بہت جید عالم ہے، وہ لکھتا ہے کہ کربلا کی بنیاد صحیفہ میں ہوئی ہے. تو کہ وہ جڑیں جو صحیفہ سے نکل کر مضبوط ہو چکی ہیں، اب ایک تقریر سے وہ جڑیں کمزور نہیں ہو سکتی، اب خون درکار ہے. تو امام نے ظاہری جنگ نہیں لڑی، کہ پورے فضائل کو امام نے اکٹھا کیا. یہی تو وجہ ہے کہ امام بار بار لوگوں سے کہہ رہے چلے جاؤ، جو دنیاوی خیال رکھ کے آ رہا ہے وہ ہمارے پاس نہ ہے. یہاں تک کہ شب عاشور چراغ کو بجھا کے مولا نے کیوں کہا جو جانا چاہتا ہے رات کی تاریخ کو رہبر بنا لے، مرکب بنا لے، وہ چلا جائے. کیوں؟ کہ امام نہیں چاہتے کہ ذرہ برابر ناخالصی اس میں شامل ہو جائے، ذرہ برابر ناخالصی اس میں شامل ہو جائے. نہیں، کہ امام چاہتے ہیں کہ اتنا پیور ہو کر کربلا کا مشن کہ کسی بھی کربلا کے شہید میں کسی قسم کا نقص نہ نکالا جا سکے. بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں عزیزان محترم. قیامت تک کسی بھی شہید کے، میں امام کی بات نہیں کر رہا، امام تو ولی خدا ہے، امام کے گھر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ خاندان بنی ہاشم ہے، رسول کا گھرانہ ہے. میں جون کی بات کر رہا ہوں، حر کی بات کر رہا ہوں، زہیر کی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی شہید کربلا کے کردار میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا. امام یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کائنات ایسا کارنامہ کرنے سے عاجز ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ. کربلا میں امام کا شہید ہونا شاید معجزہ نہ ہو، مگر جون کا شہید ہونا امام کے ساتھ یہ معجزہ ہے. حر کا ایک رات میں بدل کر امام کے پاس آ جانا یہ خود ایک معجزہ ہے. تعزیزوں روایتوں میں لکھا ہے کہ جو انسان دنیا سے وابستگی رکھتا ہے، جو رشتہ رکھتا ہے، اس کا رشتہ گہرا ہو جاتا ہے، وہ امام کی نصرت نہیں کر سکتا. جس کا رشتہ دنیا سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ امام کی نصرت نہیں کرتا. بہت ذمہ داری کی بات عرض کر رہا ہوں. اپنے اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اگر آج کا بڑا واقعہ ہو تو ہم کہاں رہیں گے؟ ترمہ ابن عدی معمولی شخصیت نہیں ہے، ترمہ ابن عدی بڑی شخصیت ہے. امام نے کہا ان سے کہ چلو ہمارے ساتھ کربلا، تو انہوں نے کہا کہ آذوقہ ہے، میرے بیوی بچے وہاں انتظار کریں، میں آذوقہ پہنچا دوں گا، واپس آ جاؤں گا.
ان کی نیت بھی تھی واپس آنے کی، اس لیے کہ بعد میں جو کارنامہ انہوں نے کیا اسے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بدنیت نہیں تھے، بھاگنا نہیں چاہتے تھے، آنا چاہتے تھے، مگر اے ترما تم نے دیر لگا دی۔ امام کی نصرت میں یہ سوچا نہیں جاتا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر کوئی سوچے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا پھر امام کی نصرت نہیں کرنے کے لائق ہوتا۔ امام بہت بڑی شخصیت ہے، بعد میں توابین کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ سلیمان ابن سرد خزائی پہلا شخص جس نے جیسے ہی یہ خبر ملی کوفے میں کہ امام مدینے سے نکل چکے ہیں تو تمام عمائدین کو اکٹھا کیا، اپنے گھر میں خطبہ کیا کہ امام کو خط لکھ کر بلائے۔ بڑی شخصیت ہے سلیمان ابن سرد خزائی، بڑی شخصیت۔ مگر جب جناب مسلم، اللہ اکبر، دیکھیے کربلا فضیلتوں کی جنگ ہے، کربلا ظاہری جنگ نہیں ہے، کربلا کو تلواروں سے جیتنا مقصود نہیں تھا۔ خدا کی قسم اگر تلواروں سے جیتنا مقصود ہوتا تو ایک جناب عباس کافی تھے کربلا کو جیتنے کے لیے، ایک جناب عباس کافی تھے۔ مگر یہاں پر روک لگی ہوئی ہے، یہاں پر کربلا کو ظاہری اعتبار سے جیتنا نہیں ہے، کربلا کو فضیلتیں بتانا ہے، کربلا میں فضیلتوں کی جیت ہونا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے، خدا کی بات کو، خدا کی بات کی لاج رکھنا ہے کربلا میں حسین کے ذریعے سے، اور حسین نے کر کے دکھا۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب خالد بن عروہ کے گھر میں یہ طے ہوا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل پردے کے پیچھے رکیں گے اور جب ابن زیاد آئے گا اور یہ انڈیکیشن دے کے وہ کھانسیں گے اس کے بعد جناب مسلم اس کو قتل کر دیں گے، طے ہوا تھا نا۔ مگر جناب خالد بن عروہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، علامت دے رہے ہیں، مگر جناب مسلم پردے سے باہر نہیں آئے۔ جب ابن زیاد نکل گیا تو جناب خالد بن عروہ نے پوچھا اے مسلم تمہیں کیا ہو گیا، جو منصوبہ تھا اس کے تحت آپ کیوں آگے بڑھے؟ جناب مسلم خدا کی قسم عزیزو کربلا فضیلتوں کی جنگ ہے۔ جناب مسلم فرماتے ہیں جب میں پیچھے کھڑا تھا میرے ذہن میں رسول اللہ کی بات یاد آئی کہ مومن غدر دھوکے سے کسی کو قتل نہیں کرتا۔ کربلا میں ایک روایت بتائیے، ایک جھوٹی روایت صحیح کہ ابتدا حسین کی طرف سے ہوئی ہو جائے۔ زہیر نے جب جناب حر وہاں پر روکا تھا قافلے کو، کربلا میں روکا تھا قافلے کو، روکا تھا نا جناب حر، تو جناب زہیر آگے بڑھے، مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا سے عرض کی مولا اب تو 1000 کا لشکر، یہ پیاسے ہیں، یہ تھکے ہوئے ہیں، ہم آرام سے ان سے نمٹ سکتے ہیں، ان کو ختم کر دیں، اگر دیر ہو گئی تو پھر لشکر بہت زیادہ آ جائے گا۔ امام نے کہا نہیں، جو تم دیکھ رہے ہو وہ آج ہے مگر حسین جو دیکھ رہا ہے وہ کل۔ امام نے روکا، کہا نہیں ہمیں جنگ جیتنا نہیں ہے، فضیلتوں کو بتانا ہے، فضیلتوں کو بتانا ہے۔ یہی تو وجہ عزیزوں یہ آپ نوحے سنتے ہیں، جو مرثیے سنتے ہیں، بعض اوقات بعض جگہوں پر ہماری بیویوں نے یا کربلا کے اسیروں نے بیان کیے ہیں، فریادیں کی ہیں، استغفر اللہ، انہوں نے کہیں شکایت نہیں کی ہے، یہ ہمارے جذبات کا اظہار، ہمارے جذبات کا اظہار ہے۔ مگر جب وہاں پر کمال عروج تک پہنچی ہے کربلا اشارت کے بھی عزیزوں، میں ان بوجھوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سن کے احساس کریں کہ کربلا ایک ولی خدا کا کارنامہ ہے، معمولی انسان کا کارنامہ نہیں ہے، ایک ولی خدا کا کارنامہ ہے جو اسرار الہی کو جانتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب یہ کاروان یزید کے دربار میں پہنچا تو جو رپورٹر تھا جو ان اسیروں کو لے کر آیا تھا اس نے رپورٹ پیش کرتے وقت وہ گھٹکیاں پی رہا تھا اور لرز رہا تھا۔ یزید نے کہا مگر تم کامیاب نہیں ہوئے، مگر تم نے جنگ نہیں جیتا، یہ لرزہ کیسا، یہ پریشانی کیسی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ جملے ہے، وہ کہتا ہے یزید کس نے کہا کہ ہم کامیاب ہوئے؟ ہم پورے راستے میں ان کو ہم پیٹ رہے تھے، ان پر گھوڑے برسا رہے تھے، مگر ایک جگہ انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا ہو، یہ ہم ان کے اسیر تھے، یہ ہمارے اسیر نہیں تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اسیر تھے، یہ ہمارے اسیر نہیں تھے۔ کہ خدا کی قسم اسارت میں اہل بیت نے جو پیغام دیا ہے وہ دنیا کے آزاد مرد بھی پیغام نہیں دے پائے۔ کربلا ان فضیلتوں کی کامیابی کا نام ہے، کربلا جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک جو باقی رہے گی، بس اسی وجہ سے ہے کہ کربلا میں ظاہری جیت نہیں ہوئی۔ کہ ایک شخص نے پوچھا سید سجاد سے، دیکھا ہم کامیاب ہو گئے، دیکھا یزید کامیاب ہو گیا، تو سید سجاد نے کہا ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا۔
بھائی کربلا کی داستان، کربلا سے پہلے کیا تھا؟ معاویہ اور پوری معاویہ کی مشنری، یزید اور پوری یزید کی مشنری، پوری بنی امیہ اور ان کے جتنے لوگ تو ساتھ دینے والے سب یہی کوشش کی تھی کہ نام محمد مٹ جائے. یہی تو کوشش تھی نا، تو اسلام برباد ہو جائے. کوشش تو یہ تھی نا. اس نے تو علی عمران شعر پڑھا تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی نبوت آئی ہے. یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا. ٹھیک ہے، مگر امام نے فرمایا کہ جیت دیکھنا چاہتے ہو کس کی جیت ہوئی؟ تھوڑا صبر کرو. تھوڑی دیر ہوئی، اذان کی آواز بلند ہوئی. اس امام نے فرمایا اے شخص اب تو یہ جان لے کہ کس کی جیت ہوئی. اگر اذان میں میرے نانا کا، میرے جد کا نام نہ ہوتا تو وہ جیتا. دیکھ دنیا آج بھی اسی کے دربار میں محمد کا نام دے رہی ہے تو معلوم ہوا کہ جیت ہماری. جس چیز کو مٹانے کے لیے تم نے پوری طاقت لگائی، اسی کے دربار میں سید سجاد اپنی جیت کا اعلان فرما رہے ہیں. عزیزو، سید سجاد صرف اسیر نہیں ہے، دنیا سید سجاد کے اسیر. دنیا سید سجاد کے اسیر. یہ تو ظاہری اشارت ہے، یہ طریقہ ہے وہاں تک پہنچنے کا. خدا کی قسم جب سردار ملعون سے کہا گیا کہ جناب باقر سر کو شہید کرنے کے بعد بنت رودہ بہن ہے، ان کی ایک عورت ہے، مجبور شخص ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کو قتل کرنے سے کیا ملے گا؟ تو صدام نے یہی کہا تھا جو غلطی یزید نے زینب کو چھوڑ کے کیا تھا وہ غلطی میں بنت رودہ کو آزاد کر کے نہیں کروں گا. کہاں ہے آپ؟ جو غلطی یزید نے کی تھی زینب کو آزاد کر کے، کربلا کے بعد زینب کو چھوڑ کے، وہ میں بنت رودہ کو آزاد کر کے ان کو چھوڑ کے نہیں کروں گا. یعنی دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ اسارت نہیں بلکہ جیت کا اعلان ہے. عزیزوں، کربلا ہی میں دفن ہو جاتی. میں بہت ذمہ داری کا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. کربلا ہی میں دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی، اگر سید سجاد کے خطبے نہ ہوتے، اگر ام کلثوم کے خطبے نہ ہوتے، اگر بی بی سکینہ کی فریادیں نہ ہوتی، اگر اہل بیت کی اسارت نہ ہوتی. ان کو اسیر بن کے جانا تھا. ان اللہ شاء یراہن سوایا. خدا چاہتا ہے کہ اسیر بن کر جائیں. یہ منصوبہ ہے الہی منصوبہ ہے کہ اس اسیر بن کر جائیں اور کربلا کے پیغام کو پہنچائیں. کہاں؟ دربار یزید کے اندر. عزیزوں، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے دل جہاں کربلا کی عظمت کو دیکھ کر مسرور ہوتے ہیں، وہاں کربلا کی مظلومیت کو دیکھ کر مغموم بھی ہوتے ہیں. کربلا فضائل و مصائب کا امتزاج کا نام ہے. جہاں فضائل کا ذکر ہو وہاں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور جہاں مصائب کا تذکرہ ہو وہاں عظمت کربلا بھی معلوم ہوتی ہے. میں کیا کروں، جہاں فضائل ہے وہ مصائب بھی ہیں، جہاں مصائب ہے وہ فضائل بھی. کربلا ایسی داستان ہے کہ جس میں اہل بیت حرم نے، اہل بیت رسول نے اپنی شجاعت کے جوہر بھی دکھائے، اپنی سخاوت کے جوہر بھی دکھائے، اپنی فضیلتوں کو جگہ جگہ پر پہچانوایا اور اپنی مظلومیت کو کمال تک پہنچا دیا. ہر نبی پر ظلم ہوا ہے، ہر بڑی شخصیت پر ظلم ہوا ہے، ہر جگہ جب ظلم ہوا ہے، جناب یحییٰ لیجیے یا کسی بھی نبی پر جو ظلم ہوا ہے تو دیکھیے کہ ظالم کے دل میں آس مٹ گئی کہ بس اب ہم یہ ظلم ہم کر چکے ہیں، اب کوئی ظلم باقی نہیں رہا. مگر کربلا کی داستان، کربلا میں ظلم تھک چکا، ظلم ہار چکا، مگر صبر جیت گیا. کوئی آرزو دشمنوں کی باقی نہ رہی کہ اگر یہ بھی ظلم ہم نے کر لیا ہوتا تو ہماری تشفی ہو جاتی. نہیں، کربلا میں پورے طریقے سے ظلم ہو چکا ہے، صبر کے جوہر انہوں نے دکھا دیا. مگر کربلا میں یہ جو اسیر بن کر گئے ہیں، ہمارا دل تو پتھر کے نہیں ہے، ہمارے کلیجے میں درد ہوتا ہے، انسانی جگر ہے. یہ صحیح بات ہے کہ اسیروں نے اپنی جیت کا اعلان کیا. 700 کرسی نشینوں کے آگے سید سجاد نے اپنے آپ کو پہچانوایا، جیت کا اعلان کیا. مگر کیسے کیسے مظالم اٹھانے کے بعد، ذرا سنبھل کے سنیے گا. مصائب ہیں، معرفت شرط، ہر کڑیاں، بیڑیاں، توفے خاردار. آپ ذرا سوچیں
روایتوں میں ہے کہ جب ان ہاتھوں کو راویوں نے دیکھا تو نشان جو لگے ہوئے تھے وہاں پر چمڑا نظر نہیں آ رہا تھا، گوشت نظر نہیں آ رہا تھا. راوی کہتا ہے کہ امام کے بدن کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، ایک ہفتہ نہیں، مسلسل یہ سفر جاری ہے. سید سجاد قیدی بن کر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی کوفے سے نکل کر شام. روایتوں میں ہے کہ اس کاروان کو ایسے راستوں سے لے گئے کہ جہاں شیعیان حیدر کرار موجود نہ ہو. جہاں سے یہ کاروان گزر رہا تھا دشمن تھے، تانا بھی دے رہے تھے، پتھر بھی برسا رہے تھے. اب عزاداروں بس اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ روایت ہے کہ جناب ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ اے شمر ایک کام ہمارے لیے کر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہمارے سر ننگے ہیں، تھوڑے کپڑے فراہم کر دیں تاکہ ہم اپنے سروں کو ڈھانپ لیں. یہ مجمع عام میں ہمیں جانے کی عادت نہیں ہے. مگر شمر نے کہا نہیں، تمہیں اسی ذلت سے لے جائیں گے. تو ام کلثوم کی مظلومیت دیکھیے، پھر فرماتی ہے کہ اے شمر اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ان راستوں سے لے جا جہاں پر مجمع عام موجود نہ ہو. عزاداروں کی دوسری درخواست ہے جناب شہزادی ام کلثوم کی کہ اے شمر کم از کم ان راستوں سے گزار جہاں پر مجمع عام نہ ہو. وہ کہتا نہیں، آپ کی تصدیق کرنا شرط ہے، اسی راستے سے لے جائیں جہاں پر مجمع عام ہو. عزاداروں اس کے بعد جناب ام کلثوم فرماتی ہے کہ اے شمر اگر تو ایسا ہی کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم یہ نوک نیزہ پر جو سر ہے ان کو تھوڑا آگے لے جا، ہماری محملوں سے متصل رہ کر، تاکہ لوگوں کی نگاہیں سروں پہ منسلک ہو جائے اور ہمیں دیکھنے سے بچ جائے. اللہ اکبر. عزاداروں اس ظالم نے یہ بھی کیا. ہر محمل کے آگے ایک نوک نیزہ پہ سر تھا. یہ گزرتے جاتے تھے، لوگ تماشائیوں کا ہجوم تھا، اہل حرم کو دیکھ رہے تھے، اہل حرم اپنی آستینوں سے چہرے کو چھپا رہے تھے. یہ کاروان گزر رہا ہے، بس آخری منزل ہے. جگر تھام کے سنیے گا عزاداروں، روایتوں میں ہے کہ پورے مسائل کربلا کے ہم تک نہیں پہنچے. اگر پورے مسائل پہنچتے تو کوئی شیعہ زندہ نہیں رہ سکتا. بہت سے مسائل کو ہم جانتے نہیں ہیں کیا گزرا ہے. بھلا کون سمجھ سکتا ہے کہ کربلا میں کیا گزرا ہے، کربلا کے بعد کیا گزرا ہے. جب بھی سید سجاد سے پوچھا جاتا کہ اے امام آپ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ مصیبت اور دکھ کہاں پہنچا، سب سے زیادہ دکھ اور ظلم کہاں پر ہوا ہے، تو سید سجاد کے بعد آج کی شام میں اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم ہو رہا. ابھی کل کی خبر ہے کہ جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بازار پر بم پھینکا گیا اور 4 سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہو گئے. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں زائر جو آ رہے تھے ایران کی زیارت کے لیے ان پر بم برسایا گیا اور وہاں بھی تقریباً 20 شہید ہو گئے ہیں. دنیا ہمیں شہید کر کے ڈرانا چاہتی ہے؟ نہیں. عزاداروں ہماری قوم اسی شہادت سے زندہ ہوئی ہے. کربلا کے مقابلے میں یہ شہادتیں کچھ نہیں ہیں. ہزاروں جانیں ہماری قربان ہو جائیں اس روزے مقدس پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں. ہم نہ کبھی زیارت سے رکیں گے، نہ کبھی اپنے روزوں کی تعمیر سے رکیں گے. دشمن آئے اور ہمیں یہ بتا دے کہ اس کی طاقت جتنی ہے استعمال کرے اور دیکھ لے کہ ہمارا صبر بھی کتنا بڑا. ہم نے کربلا سے صبر کو سیکھا. ظالم تھک گیا مگر صبر کبھی نہیں تھکا. روایتوں میں ملتا ہے کہ سید سجاد خود ناقل ہیں. مدینے میں جب لوگوں نے پوچھا کہ کربلا میں اور شام میں تم پر کیا گزری تو سید سجاد ناقل فرماتے ہیں، خود راوی ہیں، خود فرماتے ہیں کہ دیکھو شام میں ہم پر ایسے مظالم ہوئے کہ ہم کچھ مظالم کو تم تک پہنچا بھی نہیں سکتے، کچھ ایسے مظالم کہ ہم بول نہیں سکتے. بس اتنا سمجھ لو کہ روایتوں میں ایک عزاداروں اس سے پہلے کہ امام کو جملہ نقل کروں، ایک اذہان کو تیار کرنے کے لیے ایک بات بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا کہ غلاموں کو بیچنے کے لیے چبوترے کا انتظام ہوتا تھا.
تمہاری ذمہ داری ہے. الا لعنت اللہ علی